اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر پاکستان کی ان معروف اور رموزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ہم بات کرتے ہیں ان پاکستان کی معروف اور رموزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے تحریک آزادی میں اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنے جذبے سے اس پاکستان جیسی خوبصورت ریاست کو وجود میں لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آج کی ہماری شخصیت کا نام سید فضل الحسن ہے۔ سید فضل الحسن، جنہیں ہم عام طور پر مولانا حسرت موہانی کے نام سے جانتے ہیں۔ مولانا حسرت موہانی کا تخلص حسرت تھا اور قصبہ موہان سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں موہانی کہا جاتا تھا، اسی لیے ان کا نام مولانا حسرت موہانی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا۔ قصبہ موہان کے ضلع اناؤ میں آپ کا آبائی گھر تھا، جسے بارہ دری کہا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیمی دور میں میاں جی غلام حسین موہانی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ابتدائی اپنے ادوار میں فارسی اور اردو کی تعلیم بھی میاں جی غلام حسین موہانی سے حاصل کی۔ آپ نے 1899 میں اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے 1903 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا حسرت موہانی نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اردو معلیٰ نامی ایک رسالہ شائع کیا۔ اس رسالے میں اردو ادبی اور سیاسی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ مولانا حسرت موہانی اس رسالے کے ذریعے اردو زبان اور اردو ادب کی خدمت کرتے رہے۔ مولانا حسرت موہانی نے مئی 1904 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں ایک ذیلی وفد کی حیثیت سے شرکت کی، اور اس کے بعد 1907 میں انڈین نیشنل کانگریس کو خیرآباد بھی کہہ دیا۔ مولانا حسرت موہانی اردو ادب اور فارسی ادب کے بہترین شاعر تھے۔ انہوں نے 11 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ مولانا حسرت موہانی اردو اور فارسی ادب کے بہترین انقلابی شاعر تھے۔ آپ کی شاعری میں اکثر موضوع انقلاب ہی ہوا کرتا تھا۔ 1908 میں مولانا حسرت موہانی کو اپنے رسالے میں سچ اور حق گوئی کہنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، اور انہیں قید بامشقت کی سزا بھی سنائی گئی، اور اس قید کے زمانے میں ان کے والد کا انتقال بھی ہوا۔ 1910 میں مولانا حسرت موہانی کو اس جیل کی قید سے رہائی ملی۔ مولانا حسرت موہانی نے اس جیل کی قید سے رہائی کے بعد پھر سے اپنے رسالے کا اجرا کیا۔ 1910 میں پھر سے اس رسالے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس زمانے میں جب مسلمانوں میں جماعت الاحرار نے جنم لیا، اس وقت اس جماعت کے رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا عبدالکلام آزاد اور مولانا حسرت موہانی اہم رہنماؤں میں شامل تھے۔ مولانا حسرت موہانی کو 1922 میں تیسری اور آخری بار قید کی صحبت برداشت کرنی پڑی، اور 1925 میں انہوں نے پھر سے اردو معلیٰ اپنا رسالہ شائع کیا۔ مولانا حسرت موہانی نے 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستگی اختیار کی، اور اس کے بعد UP پارلیمنٹ بورڈ میں ممبر منتخب ہوئے۔ اس زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ کو عوام میں مقبول کرنے کے لیے مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور مولانا حسرت موہانی کا اہم کردار تھا۔ اس میں مولانا حسرت موہانی نے ہندی مسلمانوں کے رکن کی حیثیت سے قاہرہ میں ہونے والے فلسطین کانفرنس میں شرکت کی۔ 1945 میں مولانا حسرت موہانی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے UP اسمبلی کے ممبر اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ ہندوستان کے بعد مولانا حسرت موہانی ہندوستان میں ہی رہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مولانا حسرت موہانی کا ان کے ساتھ رہنا اہم سہارا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مولانا حسرت موہانی کے علاوہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا ایک رکن بھی نہیں تھا جو مسلمانوں کی ترجمانی کر سکے۔ 75 سال کی عمر میں لکھنؤ میں مولانا حسرت موہانی اس جان فانی سے رخصت ہوئے، اور ان کی تدفین وہیں پر مولانا باغ انوار میں کی گئی۔ مولانا حسرت موہانی تحریک آزادی کے ایسے رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند۔ مولانا حسرت موہانی تحریک آزادی کے ایک ایسے اہم لیڈر تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی کے لیے خاص طور پر انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، ہم بات اس لیے کرتے ہیں تحریک آزادی کے رہنماؤں کے بارے میں کہ ہماری نوجوان نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ انہوں نے جو یہ ملک حاصل کیا ہے، جس طرح سے اس ملک میں آج آزادانہ اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ ہمارا مقصد یہی بات کرنا ہے اور اس بات کو بار بار آپ تک پہنچانا ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں اس بات کو سمجھ سکیں، اس بات کو جان سکیں کہ ہمارے رہنماؤں نے کس طرح سے اس پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے خدمات پیش۔ ناظرین، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم تحریک آزادی کے رہنماؤں کے بارے میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات لا سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔